یہ کہانی ایک ایسے شخص کی ہے جو اپنے ہمزاد کو قابو کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اگر آپ نے اس کہانی کو شروع سے نہیں سنا تو ڈسکرپشن میں آپ کو اس کہانی کی پہلی قسط کا لنک مل جائے گا، وہاں سے آپ اس کہانی کو شروع سے سن سکتے ہیں۔ چلتے ہیں کہانی کی اگلی قسط کی طرف۔ مجھے یقین ہے کہ اب تک تمہیں جاگ جانا چاہیے۔ میں تمہیں دیکھنے کی قوت تو نہیں رکھتی، مگر مجھ میں اتنی طاقت ضرور ہے کہ میں تم تک اپنی آواز پہنچا سکوں اور تمہاری آواز سن سکوں۔ کیا تم میری آواز سن رہے ہو؟ میں حیران سا چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ کمرہ قطعی خالی تھا۔ وہ آواز ماہپارہ کی تھی جس نے میرے ہوش و حواس معطل کر دیے تھے۔ نہ جانے میں کب تک اسی طرح حیرت میں رہتا۔ آواز پھر سنائی دی۔ تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا شیخ، حالانکہ تمہاری سسکاری سن کر میں اندازہ لگا چکی ہوں کہ تم بیدار ہو چکے ہو۔ آواز ایک لمحے کو رکی، پھر سنائی دی۔ میں تمہیں بولنے پر مجبور کر سکتی ہوں۔ اچھا تو سنبھلو۔ پھر اس کے ساتھ ہی اچانک مجھے اپنے جسم کے مختلف حصوں میں کوئی تیز نوکیلی چیز ابھرتی ڈوبتی محسوس ہونے لگی، جیسے کوئی میرے جسم کو باریک باریک سوئیوں سے چھید رہا۔ میرے منہ سے کراہیں نکلنے لگی۔ میں بستر پر تڑپنے لگا۔ کاش اس وقت میں تمہیں تڑپتا ہوا دیکھ ہی سکتی، لیکن تمہارے منہ سے نکلنے والی کراہیں سن کر بھی مجھے کافی سکون مل رہا ہے۔ ماہپارہ کی آواز سنائی دی۔ ہاں، میں تمہاری منحوس آواز سن رہا ہوں۔ کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ میں نے یہ کہہ کر تکلیف کے احساس کو کم کرنے کے لیے سختی سے ہونٹ بیچ لیے۔ اسی وقت میرے جسم میں سوئیاں چبھنی بند ہو گئی۔ میں کیا چاہتی ہوں یہ میں تمہیں کل رات بتا چکی ہوں۔ اگر تمہاری یادداشت کمزور ہے تو ایک مرتبہ پھر سن لو۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ یہ شہر چھوڑ کر چلے جاؤ۔ یہاں میری حکمرانی ہے۔ ایک میان میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی، مگر میں دیکھ رہی ہوں کہ تم ابھی تک یہیں موجود ہو۔ ماہپارہ کی آواز گزشتہ باتیں دہرا رہی تھی، اور اس عرصے میں نے اپنے تصور کی قوت آزما لی تھی۔ اب وہ میرے سامنے تھی۔ میں دیکھ رہا تھا وہ اپنے کمرے میں تنہا تھی۔ اس کے ایک ہاتھ میں مٹی کا کوئی پتلا تھا، کسی آدمی کا پتلا، اور دوسرے ہاتھ میں ایک سوئی تھی۔ وہ بات کرتے کرتے اچانک چونکی اور اپنی بات ادھوری چھوڑ کر اس نے پتلے کے سینے میں سوئی بھونک دی۔ میں نے ایک دم چیخ کر اپنا سینہ پکڑ لیا۔ اس کے ساتھ ہی میرے تصور کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ میری بات پر توجہ نہ دینے کی سزا تم نے دیکھی۔ تم میری بات پر دھیان نہ دے کر مجھے دیکھنے کے چکر میں لگ گئے۔ کیوں؟ پھر ایک کوشش کرو۔ اس نے میرا خون کھولا دیا۔ میں تمہیں فنا کر دوں گی۔ میں چیخ اٹھا۔ میرا جملہ سن کر وہ زور سے ہنس پڑی۔ اس لیے تم محتاجوں کی طرح بستر پر پڑے تڑپ رہے ہو؟ آخری بار پھر سن لو۔ اگر تم نے یہ شہر نہ چھوڑا تو میں تمہیں سسکا سسکا کر مار ڈالوں گا، اور تم۔ اس کے بعد اس کی آواز قطعی معدوم ہو گئی۔ ہمزاد میرے سامنے کھڑا تھا۔ میں اس پر برس پڑا۔ تم نے سنا وہ کیا کہہ رہی تھی؟ وہ تمہارے ہوتے ہوئے مجھے نہ صرف دھمکیاں دے رہی تھی، بلکہ یہ دیکھو، میں نے اپنی قمیض اتار کر جگہ جگہ اسے اپنا زخمی جسم دکھایا۔ مجھے افسوس ہے حمزاد کی دکھ بھری آواز سنائی دی، لیکن آپ کو ابھی میں حمزاد کا پورا جملہ نہ سن سکا، کیونکہ اس سے پہلے ایک مرتبہ پھر میں اسی اذیت میں گرفتار ہو چکا تھا۔ میں تکلیف سے چیخنے لگا۔ حمزاد نے ایک لمحے رک کر میری طرف دیکھا، پھر نہ جانے کیا سوچ کر وہ ایک دم آگے بڑھا۔ اس نے میرے جسم سے تمام کپڑے اتار دیے۔ پھر وہ میری مسحری کے چاروں طرف 7 بار گھوما۔ اس کی آخری چکر پورا ہوتے ہی مجھے ایک دم ایسا لگا جیسے میرے جسم کی ساری تکلیف و اذیت ایک دم ختم ہو گئی۔
اب حمزاد میرے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا ہوا تھا۔ میں نے آپ کے چاروں طرف حفاظتی حصار کھینچ دیا ہے۔ اب اس حصار کے اندر اس کا کوئی حربہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس کے بجائے کہ میں حمزاد کے اس احسان کا شکر گزار ہوتا، الٹا اس پر خفا ہو گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس حصار میں قید رہوں گا۔ آخری تمہاری قوتیں کیا ہوں؟ تم نے تو کہا تھا کہ اب زیادہ فکر کی بات نہیں۔ بولو، جواب دو۔ حمزاد کا چہرہ اداس تھا۔ وہ دھیمے لہجے میں بولا، مگر اس میں ابھی پورا 1 ہفتہ ہے۔ اس سے پہلے میں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ میں آپ سے پہلے بھی صاف صاف کہہ چکا ہوں کہ جب تک اس کے پاس عجیب و غریب قوتیں موجود ہیں اس کا کچھ نہیں بگاڑا جا سکتا۔ لیکن یہ 7 دن کس طرح گزریں گے؟ کیا میں پورے 7 دن اس حصار میں رہوں گا؟ نہیں، یہ میرے لیے ناممکن ہے۔ میں اپنی بے عزتی برداشت نہیں کر سکتا۔ جذبات کی شدت سے میں اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے بے خیالی میں حصار سے باہر قدم رکھ دیا۔ یہی میرے لیے غضب ہو گیا۔ میرے جسم میں بیک وقت لا تعداد سوئیاں اترتی چلی گئیں۔ میں فرش پر گر کر تڑپنے لگا۔ میرے لیے یہ تکلیف ناقابل برداشت تھی۔ مجھے محسوس ہوا کہ حمزاد نے میرے جسم کو فرش سے اٹھا کر پھر آہستگی سے مسیری پر لٹا دیا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اس ناقابل برداشت اذیت سے نجات مل چکی تھی، اور اب میں چاروں شانے چت مسیری پر پڑا چھت کو گھور رہا تھا۔ ماں پارا نے مجھے جس آفت میں مبتلا کر دیا تھا اس نے میرا خون کھولا دیا تھا۔ میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ اپنے جذبات پر قابو رکھیں۔ یہی میرے اور آپ کے لیے بہتر ہے۔ میرے بس میں بس اس سے زیادہ نہیں کہ آپ کو کسی طرح اس کی ان اندیکھی پراسرار قوتوں کی زد سے محفوظ رکھ سکوں۔ حمزاد کی آواز سن کر میں نے بے بسی سے اس کی طرف دیکھا۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ چالاکی سے کام لے کر کسی طرح ماں پارا سے 1 ہفتے کی مہلت لے لیں، بلکہ میرے خیال میں تو آپ کو آج بھی اس سے نہیں الجھنا چاہیے تھا۔ آپ کے علم میں تھا کہ اب سے 1 ہفتے بعد وہ اپنا عمل شروع کرنے والی ہے جس میں مجھے رکاوٹ ڈالنی ہے۔ تو آپ کو یہ چاہیے تھا کہ ہوشیاری سے کام لیتے، اس سے یہ اجازت لے لیتے کہ آپ 1 ہفتے کے بعد یہ شہر چھوڑ دیں گے، مگر اب بھی کچھ نہیں بگڑا۔ میں نے حمزاد کی بات کاٹ دی۔ کیا تم چاہتے ہو کہ میں اس کے سامنے جھک جاؤں؟ ہرگز نہیں، میں یہ کسی قیمت پر برداشت نہیں کر سکتا۔ اب شیخ کرامت اتنا محتاج ہو گیا کہ یہاں رہنے کے لیے اس حقیر لڑکی کی اجازت لے۔ آپ بات سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ یہ اس کے آگے جھکنا نہیں بلکہ اسے دھوکہ دے کر شکست دینا ہے۔ اس طرح آپ کی ان اندیکھی پراسرار قوتوں سے محفوظ ہو جائیں گے اور اسے بے دست و پا کرنے کے لیے بھی کچھ کر سکیں گے۔ مصلحت وقت یہی ہے، اس میں جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں۔ اگر وقتی طور پر آپ اسے اس فریب میں مبتلا کر دیں کہ آپ نے اس سے ہار مان لی ہے تو وہ آپ کی طرف سے بے فکر ہو جائے گی۔ آخر کار یہی بے فکری اس کے لیے عذاب بن جائے گی۔ غالباً اب آپ میری بات پوری طرح سمجھ چکے ہوں گے۔ دوسرا یہ کہ آپ کو اس حصار کی قید سے بھی نجات مل جائے گی اور آپ آزادی سے گھوم پھر سکیں گے۔ حمزاد کی بات دل کو لگنے والی تھی۔ میں اس کی ذہانت اور حکمت عملی سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ یہی سوچ کر میں نے اس سے سوال کیا، مگر اب یہ کس طرح ممکن ہے؟ مجھے حمزاد کے چہرے پر ایک خوشی کی لہر سی نظر آئی۔ تو کیا آپ اس کے لیے آمادہ ہیں؟ ہاں، میں نے آہستہ سے کہا۔ مجھے تمہاری تجویز سے اتفاق ہے۔ یہ کوئی مشکل نہیں، آپ بآسانی اس سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ اپنے تصور کی قوت کو بروئے کار لائیے۔ جیسا کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ وہ اس سے باخبر ہو جاتی ہے کہ اسے دیکھا جا رہا ہے، وہ یقیناً آپ سے رابطہ کرے گی۔
پھر اتنی قوت تو اس میں خود موجود ہے کہ وہ دور رہ کر بھی آپ کی بات سن سکے۔ تم ٹھیک کہتے ہو، میں ابھی اس سے رابطہ قائم کرتا ہوں، اب تم جا سکتے ہو۔ حمزاد کے جاتے ہی میں نے آنکھیں بند کر کے ماہ پارا کا تصور کیا۔ دوسرے ہی لمحے اس کا حسین چہرہ میرے سامنے تھا۔ وہ اس وقت اپنے کمرے میں تنہا نہیں تھی، بلکہ کسی نوجوان سے محو گفتگو تھی۔ یہ نوجوان میرے لیے اجنبی نہیں تھا۔ میں اسے دیکھ کر غصے سے پیچ و تاب کھانے لگا۔ یہ نواب صاحب کا منظور نظر راحت تھا، مگر حمزاد کی باتیں یاد آتے ہی میں نے نوجوان کے ساتھ اپنی رقابت کو فراموش کرتے ہوئے خود پر قابو پانے کی کوشش کی۔ یقیناً یہ وقت اس کا نہیں تھا کہ میں غصے سے بے قابو ہو کر کام بگاڑ دیتا۔ مجھے اس وقت نہایت ہوشیاری اور ذہانت سے ماہ پارا کو دھوکہ دینا تھا۔ ابھی مجھے ماہ پارا کو دیکھتے چند ہی لمحے گزرے تھے کہ وہ راحت سے بات کرتے کرتے اچانک رک گئی اور اسے بھی خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ غالباً اسے اپنی پراسرار قوتوں کے ذریعے پتہ لگ گیا تھا کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں۔ میں نے کمرے کا بھرپور جائزہ لیا۔ کمرہ اندر سے بند تھا اور ایک طرف ایک چوکی پر وہی پتلا رکھا تھا جو کچھ دیر پہلے میں نے ماہ پارا کے ہاتھ میں دیکھا تھا۔ اب مجھے اس مٹی کے پتلے پر ہر طرف چبھی ہوئی سوئیاں نظر آئیں۔ میرے لیے یہ عجیب معمہ تھا جسے میں کوشش کے باوجود نہ سمجھ پایا۔ البتہ اتنا ضرور سمجھ چکا تھا، اس پتلے سے یقیناً میرا کوئی تعلق ہے، کیونکہ میں نے دیکھا تھا ماہ پارا نے جیسے ہی اس پتلے کے سینے میں سوئی بھونکی تھی، مجھے اپنے سینے میں اس کی چبھن کا احساس ہوا تھا۔ اب اس پتلے کے سارے ہی جسم میں سوئیاں پیوست تھیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ میرے بھی سارے جسم میں سوئیاں ہونی چاہیے تھیں، لیکن میں حصار میں ہونے کے سبب ان کی تکلیف و اذیت سے محفوظ تھا۔ جب میں نے حصار سے نکلنے کی کوشش کی تھی تو مجھے اپنے سارے جسم میں بالکل اسی پتلے کی طرح سوئیاں پیوست ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ شیخ، تم اپنی بچگانہ حرکتوں سے باز نہیں آؤ گے؟ اچانک مجھے ماہ پارا کی غصے میں ڈوبی ہوئی آواز سنائی دی۔ میں ہر وقت یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتی، سمجھے؟ اس بات پر خوش ہونے کی کوئی ضرورت نہیں کہ وقتی طور پر تم میرے عذاب سے بچ گئے ہو۔ میں جب چاہوں تمہیں اس حفاظتی حصار سے باہر کھینچ سکتی ہوں۔ اپنی قوتوں پر اترانا چھوڑ دو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ میرے قہر و غضب کو آواز نہ دو، ورنہ تم اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ ماہ پارا کی بات سن کر ظاہر ہے کہ غصے سے میرا برا حال ہو جانا چاہیے تھا، مگر یہ وقت اور تھا۔ میں نے اس کی بات پر کان نہ دھرتے ہوئے اور اس کا کوئی تاثر قبول کیے بغیر نہایت نرم لہجے میں اسے مخاطب کیا۔ تم عظیم ہو ماہ پارا، میں تمہیں اور تمہاری عظمتوں کو سلام کرتا ہوں۔ میں تمہاری پراسرار قوتوں کا اعتراف کرتا ہوں۔ میں یقیناً غلطی پر تھا۔ اب میں تم سے صرف پہلی اور آخری التجا کرتا ہوں، وہ یہ کہ مجھے اپنے شہر میں صرف ایک ہفتے رہنے کی اجازت دے دو۔ اس کے بعد میں ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلا جاؤں گا، ہمیشہ کے لیے تمہاری یاد اپنے دل میں لیے چلا جاؤں گا۔ مجھے اپنے لہجے پر خود حیرت تھی کہ میں نے اتنی کامیاب اداکاری کس طرح کی۔ میرا لہجہ بدلا ہوا دیکھ کر ماہ پارا کے چہرے پر پہلے تو حیرت کے آثار نظر آئے، پھر اس کی حسین ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ابھی تم نے کیا کہا؟ میری یاد اپنے دل میں لے کر یہاں سے چلے جاؤ گے؟ تم بظاہر تو اتنے احمق دکھائی نہیں دیتے کہ دوسرے نوجوانوں کی طرح محبت کے دھوکے میں آ جاؤ۔ نہیں ماہ پارا، یقین کرو، مجھے تم سے سچی محبت تھی اور ہے۔ کاش تم نے میری محبت کو سمجھا ہوتا، کاش تم بکو مت۔ اس نے مجھے جھڑک دیا۔ میرے پاس ان فضول باتوں کے لیے وقت نہیں ہے۔ بہرحال تم نے اپنی شکست کا اعتراف کر لیا، یہ اپنے ہی حق میں بہتر کیا، لیکن یاد رہے
اگر تم ایک ہفتے سے ایک دن بھی زیادہ اس شہر میں رکے تو اپنی تباہی کے خود ذمہ دار ہوں۔ میں تمہیں اپنے شہر میں ایک ہفتے ٹھہرنے کی اجازت دیتی ہوں۔ مہاپارا کی بات سن کر میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اس کے ساتھ ہی بولا، جب تم نے مجھ پر اتنی عنایت کی ہے تو کیا یہ ممکن نہیں تو مجھے اس عذاب میں سے ہٹا لو تاکہ میں آزادی سے گھوم پھر سکوں اور یہ ایک ہفتہ سکون سے گزار سکوں۔ میری بات سن کر مہاپارا اپنی جگہ سے اٹھی اور اس مٹی کے پتلے تک پہنچ کر اسے اٹھایا، پھر اس کے تمام جسم سے سوئیاں نکالنے کے بعد پتلے کو ایک طرف رکھ کر مجھ سے مخاطب ہوئی، اب تم اپنے حفاظتی حصار سے باہر آ سکتے ہو اور جہاں جی چاہے آ جا سکتے ہو، مگر خیال رہے تم نے اس آزادی کا کوئی غلط فائدہ اٹھایا تو انجام کے خود ذمہ دار ہوں گے۔ اب میں تنہائی چاہتی ہوں۔ اس کا یہ فقرہ سن کر میں سمجھ گیا کہ اب وہ راحت کے ساتھ کیا کھیل کھیلنے والی ہے۔ میرا دل تو چاہ رہا تھا ایک مرتبہ کم از کم اس کے بے مثال حسن ہی کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کی پیاس بجھا لوں، مگر میں نے ایسا نہیں کیا کیونکہ میں جانتا تھا کہ اس طرح کھیل بگڑ جانے اور مہاپارا کے ناراض ہو جانے کا امکان ہے۔ میں نے اپنی آنکھیں کھول دی اور اس کے ساتھ ہی میرے تصور کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ شانتی کے بارے میں مجھے حمزاد سے معلوم ہوا کہ آج کل قبلہ نواب صاحب کے پاس ہے۔ شانتی کو انہوں نے اپنی محل نما حویلی کے ایک حصے میں چھپا رکھا ہے جہاں وہ شراب و کباب کے ساتھ نشے میں دھت موجود ہوتے ہیں۔ لڑکیاں اب میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھی، لیکن شانتی نے مجھے جس طرح متاثر کیا تھا اس طرح کوئی لڑکی میرے وجود پر نہ چھا سکی تھی۔ یہ سوچ کر کہ اب تو مہاپارا سے میری صلح ہو چکی ہے، لہذا اس نے شانتی پر سے بھی اپنا پہرا اٹھا لیا ہوگا۔ میں نے حمزاد کو حکم دیا شانتی کو اٹھا لائے، مگر وہ ناکام واپس آیا۔ اس نے بتایا کہ ابھی تک اس کمرے کے گرد دودھیا روشنی کا حصار بدستور قائم ہے جس میں صرف نواب صاحب اور راحت ہی داخل ہو سکتے ہیں۔ مجھے یہ سن کر بوڑھے نواب کی ہوس پر بہت تاؤ آیا۔ کچھ تو انتقامی جذبہ اور کچھ میرے خیالات، ان دونوں نے مل کر مجھے پھر نرگس کی طرف متوجہ کر دیا۔ میں نے اس رات نرگس کو اٹھوا لیا۔ نرگس اس زبردستی پر ظاہر ہے کہ خوش نہیں تھی۔ پھر اس نے جس ماحول میں آنکھ کھولی تھی وہاں قدم قدم پر اس کی ناز برداریاں کرنے والے موجود تھے۔ اس نے صرف حکم دینا سیکھا تھا، کسی کا حکم سننا نہیں۔ یہی سبب تھا وہ میرے سخت رویے اور کھردرے لہجے کو ناپسند کرتی تھی۔ اگر وہ میری قربت پر مجبور نہ ہوتی تو مجھے قطعی گوارا نہ کرتی۔ وہ میرے پاس آ کر بجھی بجھی اور اداس رہتی، مجھے اپنے اس اتفاق سے محروم رکھتی جس کے لیے عورت کو کسی طرح مجبور نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کے باوجود مجھے اس کا انداز پسند تھا۔ میں نے نواب صاحب کو اذیت میں مبتلا کرنے اور انتقام کی آگ بجھانے کے لیے ایک اور طریقہ استعمال کیا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب نرگس اس وقت تک اپنے باپ کے گھر واپس نہیں جائے گی جب تک شانتی نواب صاحب سے نہیں چھین لی جاتی۔ اس لیے صبح میں نے حمزاد کو طلب کیا اور اسے بتایا نرگس یہیں رہے گی۔ میں نے یہ فیصلہ اس لیے کیا ہے کہ نرگس کی گمشدگی سے نواب صاحب پریشان ہوں گے اور شانتی کے قرب کی لذتوں میں گم ہو کر بھی انہیں سکون نصیب نہ ہوگا۔ یہ ایک خطرناک قدم بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ نواب صاحب کتنے با رسوخ اور با اثر آدمی ہیں۔ یقیناً وہ اس سلسلے میں اعلیٰ حکام سے رجوع کریں گے۔ حمزاد نے میری بات سن کر کہا، تو کیا ہوا، وہ تمہارے ہوتے ہوئے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ پھر یہ کسے خبر ہے کہ نرگس یہاں میرے پاس ہے؟ مجھے تو ویسے بھی بحیثیت شیخ کرامت اس شہر میں کوئی نہیں پہچانتا، لیکن آپ شاید بھول گئے آپ یہاں کی پولیس کی نظروں میں بہرحال ایک مشتبہ فرد ہے۔ ہر چند کے آپ کے خلاف پولیس کے پاس کوئی ثبوت نہیں۔ غالباً آپ نے نواب صاحب کے اس عامل کو فراموش کر دیا
جو یہاں تک پولیس کو لے کر آیا تھا۔ ان حالات میں ظاہر ہے کہ نواب صاحب پھر پولیس سے رجوع کریں گے، اور یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ انہیں پہلا شبہ آپ پر ہی ہوگا۔ پولیس کے 4 سپاہی اور 1 انسپکٹر اس حویلی کے محل وقوع سے واقف ہیں۔ حمزاد کی بات ختم ہوئی تو میں نے جھنجلا کر کہا، تم تو اب میری ہر بات میں کیڑے نکالنے لگے ہو۔ اگر 4 سپاہی اور 1 انسپکٹر اس جگہ سے واقف ہیں تو کیا انہیں ٹھکانے نہیں لگایا جا سکتا؟ آپ صحیح کہتے ہیں، ایسا ممکن ہے، مگر قطعی بے فائدہ۔ نہ صرف وہ پولیس والے ہیں اس جگہ سے واقف ہیں، بلکہ اس عامل نے جس سے میں نے ٹھکانے لگا دیا تھا، نواب صاحب، طبیب خاص ارشاد احمد خان اور نواب صاحب کے دیگر رفقا کو بھی اس نے حویلی کے محل وقوع سے آگاہ کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ وہ پولیس کے اپنے ریکارڈ میں بھی یہاں کا پورا پتہ موجود ہے۔ پھر ایک بات آپ کے ذہن سے نکل گئی کہ نرگس کی گمشدگی ظاہر ہے، چھپی نہیں رہ سکتی۔ اس کا ماہپارہ کے علم میں آنا بھی ممکن ہے، اور ماہپارہ کے علم میں آ جانے کا مطلب آپ جانتے ہی ہیں، وہ فوراً اسے آپ کی انتقامی کارروائی سمجھے گی، اور پھر نتیجہ وہی نکلے گا جو کسی طرح ہمارے حق میں نہیں ہوگا۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا، قبل از وقت خوف کھانے سے کچھ حاصل نہیں۔ یہ میرا آخری فیصلہ ہے کہ نرگس یہاں سے اس وقت تک نہیں جائے گی جب تک شانتی اس بوڑھی کے قبضے میں ہے۔ سمجھ گئے تمہارا کام یہ ہے کہ مجھے تازہ ترین حالات سے آگاہ کرتے رہو۔ یہ کہہ کر میں نے حمزاد کو رخصت کیا اور اس کمرے میں آ گیا جس میں نرگس کو چھوڑ کر گیا تھا۔ کمرہ کھول کر میں اندر داخل ہوا تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں گھر جانا چاہتی ہوں، اس نے میری طرف دیکھ کر اداس لہجے میں کہا۔ میری جان، اب تمہارا گھر یہی ہے، تم یہاں سے نہیں جا سکتی۔ مگر کیوں؟ آخر میں نے تمہارا کیا بگاڑا؟ اس کے سرخ رخساروں پر آنسو بہنے لگے، مگر میں نے اس کا کوئی اثر نہ لیا۔ نہایت ڈٹائی سے کہا، میں تمہاری جدائی ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کے رخساروں سے آنسو پوچھ دیے۔ میرے ذہن پہ غنون کی طاری ہوتی جا رہی تھی۔ اس وقت میں صرف سونا چاہتا تھا۔ چند ہی لمحوں بعد میں بالکل غافل ہو گیا۔ کسی نے مسیری پر ٹھوکر ماری تو میری آنکھ کھل گئی۔ کچھ دیر تو میں سمجھ ہی نہ پایا کہ یہ حقیقت ہے یا خواب۔ میری مسیری کے چاروں طرف باوردی پولیس والے کھڑے تھے، لیکن ان میں سے ایک ادھیڑ عمر جو اپنی وردی سے سب انسپکٹر معلوم ہوتا تھا، میری طرف بڑھا اور اپنی کڑکدار آواز میں مخاطب ہوا تو میں چونک پڑا۔ اس کے الفاظ میری سماعت میں زہر گھول رہے تھے۔ اس کا لہجہ ہتک آمیز تھا۔ میں آنکھیں پھاڑ کر ہر طرف دیکھ رہا تھا۔ اب اٹھو بھی لاٹ صاحب، ہم تمہیں قبلہ نواب صاحب کی صاحبزادی نرگس کے ساتھ زنا بالجبر اور حق سے بیجا میں رکھنے کے جرم میں گرفتار کرتے ہیں۔ سب انسپکٹر کے الفاظ میرے اوپر بجلی بن کر گرے۔ اب میں اپنی حماقت پر سوائے پچھتانے کے اور کر بھی کیا سکتا تھا؟ میرا نیند سے بوجھل دماغ یہ سوچ ہی نہ سکا کہ اگر مجھے سوتا چھوڑ کر نرگس دروازہ کھول کر فرار ہو گئی تو میرا کیا حشر ہوگا۔ یقیناً یہ سب اسی کی وجہ سے ہوا ہوگا۔ میرا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا۔ اس نے یہاں سے فرار ہو کر نواب صاحب کو سب کچھ بتا دیا ہوگا، یہ بھی کہ میں ہی شیخ کرامت ہوں، اور پھر نواب صاحب نے بغیر وقت ضائع کیے اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کر کے فوراً ہی میرے وارنٹ گرفتاری نکلوا دیے ہوں گے۔ کیس بھی اتنا مضبوط تھا کہ اگر نواب صاحب کی جگہ کوئی اور بھی ہوتا تو پولیس کے لیے وجہ گرفتاری موجود تھی۔ غالباً نواب صاحب نے مجھے پوری طرح پھانسنے کے لیے یہ بدنامی بھی مول لی کہ نرگس سے بالکل سچا بیان دلوا دیا تاکہ میں کسی طرح بچ ہی نہ سکوں۔ میں اپنے خیالات میں اسی طرح کھویا ہوا تھا کہ اس وقت چونکا جب میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پڑ چکی تھیں۔ اب پانی سر سے اونچا ہونے لگا تھا۔
میرے لیے ضروری تھا کہ میں ان حالات سے بچنے کے لیے کوئی نہ کوئی تدبیر کروں۔ پولیس والے اب مجھے لے کر حویلی کے باہر نکل آئے تھے۔ غالباً پولیس تھانہ یہاں سے قریب ہی تھا، اس لیے وہ مجھے لے کر پیدل ہی چلنے لگے۔ یہ بات میرے لیے بہت خطرناک تھی کہ مجھے اب بحیثیت شیخ کرامت پہچان لیا گیا۔ میں، انسپکٹر، وہ 5 پولیس والے تھے۔ میں نے چلتے چلتے ایک دم حمزاد کو پکارا۔ جس کے ہاتھ میں ہتھکڑی کا دوسرا سرا تھا وہ میری طرف حیرت سے دیکھنے لگا۔ دوسرے ہی لمحے حمزاد میرے پاس تھا۔ پھر اس سے پہلے کہ میں اس سے کچھ کہتا، آنن فانن میں سب کچھ ہو گیا۔ میں اپنی حیرت سے اس وقت باہر نکلا جب حمزاد میرا ہاتھ پکڑے ایک قریبی گلی میں بھاگ رہا تھا۔ جو کچھ ہوا وہ اتنی جلدی ہوا تھا کہ راہگیر بھی کچھ نہ سمجھ پائے۔ حمزاد نے آتے ہی سب سے پہلے ان 5 کو ٹھکانے لگایا۔ میں تو صرف یہ دیکھ سکا کہ وہ 5 باری باری سڑک پر ڈھیر ہو گئے۔ پھر حمزاد نے بغیر وقت ضائع کیے میری ہتھکڑی توڑ دی اور مجھے لے کر ایک قریبی گلی میں گھس کر دوڑنے لگا۔ ایک پتلی گلی میں مڑتے ہوئے بھاگتے بھاگتے میں نے حمزاد سے سوال کیا، کیا وہ 5 مر گئے؟ جی ہاں، ان کا زندہ رہنا خطرناک تھا کیونکہ بحیثیت شیخ کرامت وہ آپ سے واقف ہو چکے تھے، اور میرا تو خیال ہے کہ اب نرگس کا زندہ رہنا بھی ہمارے لیے کسی طرح سود مند نہیں، کیونکہ اب پورے میرٹھ میں صرف وہی آپ کو بحیثیت شیخ کرامت پہچانتی ہے۔ میں نے اس وقت حمزاد کی اس بات کا جواب نہ دیتے ہوئے اس سے ایک اور سوال کیا، ہماری منزل کہاں ہے؟ دہلی بازار۔ کیا آپ اس سرائے کو بھول گئے جس میں آپ نے میرٹھ آ کر پہلی رات گزاری تھی؟ فی الحال کسی ٹھکانے کی ضرورت ہے، اس کے بعد حالات پر غور کر کے کوئی صورت نکالی جائے گی۔ کافی دیر گلیوں دوڑنے کے بعد ہم دہلی بازار پہنچ گئے۔ حمزاد مجھے اسی سرائے میں لے آئے جس میں نے میرٹھ کی پہلی رات گزاری تھی۔ کچھ دیر بعد جب میں سرائے کے ایک کمرے میں سکون سے بیٹھا تو ایک مرتبہ پھر حمزاد کو طلب کیا، جو مجھے سرائے تک پہنچا کر یہ کہہ کر رخصت ہو گیا تھا کہ وہ بیگم پل جا کر ذرا حالات معلوم کر کے آتا ہے کہ ہمارے وہاں سے فرار ہونے کے بعد پولیس نے کیا قدم اٹھایا۔ حمزاد کے آتے ہی میں نے اس سے پوچھا، کوئی تشویش کی بات تو نہیں؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، حمزاد نے جواب دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سوائے نرگس کے یہاں آپ کا حلیہ تک جاننے والا کوئی نہیں۔ بیگم پل پر کھلبلی مچی ہوئی ہے۔ اب پولیس کے اعلیٰ حکام کی موجودگی میں 5 پولیس والوں کی لاشیں اٹھوائی جا رہی ہیں۔ سبھی پولیس والوں کی اس طرح اچانک موت پر حیران ہیں اور طرح طرح کی قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں۔ پولیس اس سلسلے میں نہایت مستعدی کا ثبوت دے رہی ہے۔ پولیس کے کچھ افسران نواب صاحب کی کوٹھی تک بھی پہنچ چکے ہیں۔ وہ غالباً نرگس صاحب کے بارے میں کچھ مزید معلومات حاصل کر کے کوئی قدم اٹھانا چاہتے ہیں۔ اب صرف چند لمحوں کی بات ہے کہ نرگس کو بھی راستے سے ہٹا دیا جائے، کیونکہ ابھی جب آپ نے مجھے طلب کیا تھا تو پولیس نواب صاحب کی کوٹھی میں داخل ہو رہی تھی۔ میرے خیال سے اب تک وہ نرگس سے گفتگو نہ کر پائے ہوں گے۔ اگر نرگس نے انہیں آپ کا حلیہ اور شکل و شباہت بتا دی تو کچھ الجھن بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ حمزاد نے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، صرف حلیے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ہمیں اس بے دردی سے قتل و غارت کا بازار گرم نہیں کرنا چاہیے۔ پھر تم جانتے ہو کہ مجھے نرگس پسند بھی ہے۔ مجھے اس بارے میں بتاؤ، اس پر میرے فرار ہونے کا کیا رد عمل ہے؟ وہ بری طرح خوفزدہ دکھائی دیتی ہے، حالانکہ جس وقت میں نے اسے دیکھا تھا اس تک یہ اطلاع نہیں پہنچی تھی کہ آپ پولیس کی دسترس سے نکل گئے ہیں، حمزاد نے مجھے بتایا۔ اور پھر اسی رات حمزاد سے مجھے یہ اطلاع ملی کہ پولیس نے تمام پولیس اسٹیشنوں تک میرا حلیہ پہنچا دیا ہے۔ ریلوے اسٹیشن اور شہر سے باہر نکلنے کے تمام راستوں پر سخت پہرا بٹھا دیا ہے۔ نواب صاحب نے اعلیٰ حکام کی ناک میں دم کر دیا ہے۔
وہ ہر قیمت پر مجھے گرفتار دیکھنا چاہتے ہیں۔ کچھ دنوں سے میرٹھ میں عجیب و غریب اموات کے سبب اعلیٰ حکام خود بھی اس طرف متوجہ ہو گئے تھے، اور اب 5 پولیس والوں کے بیک وقت موت نے تو پولیس کو اور بوکھلا دیا۔ حمزات نے یہ بھی اطلاع دی کہ میرٹھ کے بڑے افسران نے فوری طور پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس سلسلے میں تحقیقات کے لیے دارالحکومت سے کچھ ذہین انگریز افسران کی خدمت حاصل کی جائے۔ مجھے نواب صاحب اور پولیس کی سرگرمیوں کے بارے میں ایک اطلاع ملتی رہی۔ نواب صاحب نے واقعی اچھا خاصا ہنگامہ کھڑا کر دیا تھا۔ میں نے حمزات سے اپنے حلیے کے بارے میں سن کر پہلی فرصت میں سرائے کے نائی کو اپنے کمرے میں بلوا کر مونچھیں منڈوا دی۔ میں جانتا تھا کہ نرگس نے میرے حلیے میں یقیناً اس کا ذکر کیا ہوگا۔ اس کے علاوہ حمزات سے میں نے نہایت معمولی درجے کا لباس منگوا کر پہن لیا۔ اب مجھے دور سے دیکھ کر پہچاننا ذرا مشکل تھا۔ جب میں ان تمام باتوں سے فارغ ہو گیا اور ذرا رات بھی بیت گئی تو میں نے حمزات کو ایک مرتبہ پھر طلب کر کے کہا، کیوں کیسی رہے اگر آج رات بھی نرگس میرے پہلو میں ہو؟ حمزات میری بات سن کر اچھل پڑا، یہ کیا غضب کر رہے ہیں؟ ابھی تو اتنا ہنگامہ ہو چکا ہے، اور پھر وہ لڑکی ہرگز قابل اعتماد نہیں، وہ پھر سب کچھ جا کر کہہ دے گی اور آپ کا یہاں رہنا بھی دوبھر ہو جائے گا۔ پولیس ویسے ہی آپ کی تلاش میں ہے۔ نرگس کو پتہ کب چلے گا وہ کہاں ہے؟ کیا تم بچوں جیسی باتیں کر رہے ہو؟ میں نے ہنس کر حمزات سے کہا، پھر آپ نے یہ مونچھیں خواہ مخواہ منڈوا دی، کل اس کی اطلاع بھی پولیس کو پہنچ جائے گی۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟